نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج میں یہاں پر آنے والی تمام بہنوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی اپنے بعد آنے والوں کو کہ وہ طالب علموں کو مرحبا کہا کریں، ویلکم، خوش آمدید، خوشی خوشی آئیں، خوشی سے بیٹھیں، خوشی سے سیکھیں اور خوش خوش لوٹیں اور ہمیشہ کی خوشیاں جنت کی شکل میں پائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری آج کی محفل ہم سب کے حق میں آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے اور ہم جو کچھ سیکھیں وہ حق پر مبنی ہو۔ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت مصروف۔ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مصروف نہیں تو ہمارا دل مصروف، کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ جب دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو پھر ان کو کہنے کو دل چاہتا ہے، پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی بندوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی کی اچھی بات کرتے ہیں اور کبھی کسی کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ زندگی نام ہی اس چیز کا ہے۔ اگر ایک شخص کچھ بھی نہ کرے، نہ وہ سوچے، نہ وہ بولے، نہ وہ چلے پھرے، نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کون ہے؟ مردہ یا انتہا درجے کا بیمار۔ تو جو بھی زندہ ہے وہ حرکت کرتا ہے، لیکن ہر شخص کی حرکت مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ سب کی سوچیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی باتیں ایک طرح کی نہیں ہوتی اور سب کے کام ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، سوچنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، کچھ کرنا بھی ہے، تو پھر کیا سوچا کریں، کیا بولا کریں، کیا کیا کریں کہ وہ کسی کام آ جائے، کسی فائدے کا ہو۔ اس دنیا کی زندگی، اس کی مہلت بہت کم ہے، ہمیں شاید اس کا اندازہ بھی نہیں۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہم پچھلی پلٹ کے اپنی زندگی کو دیکھیں گے، ان اوقات کو جنہیں ہم کہتے ہیں پہاڑ جیسی زندگی، تو انسان پکار اٹھے گا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ہم دنیا میں صرف یا تو صبح کا کچھ وقت گزارے یا شام، یا اگلا پہر یا پچھلا پہر، اینڈ دیٹس اٹ۔ جیسے آج آپ دن کا پہلا پہر میرے ساتھ یہاں گزارنے آئے ہیں، تو اسی طرح ہر شخص اگلا یا پچھلا پہر کہیں نہ کہیں گزارتا ہے، اور ہمارے یہ ہر روز کے اگلے پچھلے پہر قیامت کے دن بس صرف ایک اگلا یا پچھلا پہر بن جائیں گے، دیٹس اٹ۔ اس لیے جس طرح اس وقت آپ بہت سنجیدگی اور بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور بہت شوق کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور بہت فاصلے طے کر کے آئے ہیں، یہی سنجیدگی ہمیں باقی زندگی میں بھی چاہیے۔ اس سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہلے جلے نہیں، کچھ بات نہ کریں، یہ تو علم کی مجلس کا ادب ہے۔ لیکن جب علم کی مجلس سے باہر بھی آپ کہیں ہوں تو اپنے آپ کو حاضر رکھیں، حاضر دماغ ہوں، حاضر دل ہوں، جو سوچیں اس پر بھی نظر رکھیں، جو بولیں اس کا بھی حساب رکھیں، اور جو کریں اس پر بھی اپنی نگاہ رکھیں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہماری ساری سوچوں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور ان کے نمبر لگائے جائیں گے۔ ہماری ساری باتوں کو جو بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں ان کا بھی ایک حساب ہوگا، وہ سب بھی گنی جائیں گی، تولی جائیں گی۔ اسی طرح ہم جو کام کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں یا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، وہ سب بھی چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، اینڈ آف دا ڈے ان کو چھان پٹک کے بالکل الگ الگ کر کے سامنے دکھا دیا جائے گا، اور جو بھی ہماری زندگی کا گراف ہے اور جو بھی ہماری زندگی کی کمائی ہے وہ ساری ہمیں دکھا دی جائے گی، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو ہم سب دیکھیں گے۔ ان میں سے کچھ کام ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرے، اور کچھ کام ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں گے۔ اب جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں گے ان کاموں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ نے کوئی گرینز، دانے یا کوئی بھی چیز آپ نے کوٹ کے اس کا چھلکا الگ کیا ہو تو ہسک جو ہوتا ہے اس کو آپ اڑا دیتے ہیں اور جو اصل چیز ہوتی ہے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ اعمال انسان کے بالکل ہسک کی طرح ہوں گے جو بھوگوں سے اڑ جائیں گے، ان کی کوئی وزن نہیں ہوگا، ہباء منثورا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہوں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ ہوئے تو جنت میں جگہ ملے گی، اور اگر وہ کم ہوئے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، وہ اپنے اعمال دوسروں کو بھی دکھائے گا۔ اور اسی طرح جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پریشان ہوگا اور وہ کہے گا کاش کہ میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ،
اور میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حساب کتاب اہل ایمان کا ہی ہوگا. باقی جو کفار ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ان کا تو پہلے حساب ہو چکا ہے. ان کے تو اعمال کا کوئی وزن ہے ہی نہیں. کفر کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں، وہ تو تولے نہیں جائیں گے. ہے جو کچھ نہیں، ایک ہی چیز ہے. شرک کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے؟ شرک کے ساتھ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں تک کو یہ فرمایا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو باقی حساب پھر کس کا ہے؟ کون رہ گیا؟ ایمان والے رہ گئے. تو یاد رکھیے اعمال نامے ہمارے ہی تولے جائیں گے. والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن بالکل برحق ہے، سچ ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوچ کے بولنا ہے، سوچ کے کام کرنا ہے، اور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرما لے، قابل قبول ہو. جس شخص کو بھی آخرت کی فکر لگتی ہے، اپنے حساب کتاب کی فکر لگتی ہے، وہ ضرور اس بات کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے میرے اعمال، اچھے اعمال، نیک اعمال، میری عبادت، نماز، روزہ، یہ سب کچھ قبول ہوگا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ہر نیک کام کرنے والے کو قبولیت کی فکر ضرور ہوتی. آپ سب کو ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا صدقہ قبول ہو جائے، یہ بھی قبول ہو جائے. ہونی چاہیے نا. اور اگر یہ فکر ہی نہیں ہے تو پھر تو زیادہ پریشانی کی بات ہے. تو اس سے بھی بڑا خسارہ ہے کہ کسی کو فکر ہی نہ ہو. تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اعمال کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، کس کس کا عمل قبول ہوگا اور کس کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا. الحمدللہ مانچسٹر میں ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی، آج اس کا تیسرا حصہ ہے. پہلے 2 حصوں کا خلاصہ تو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن اس کی تفصیل آپ خود انٹرنیٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے لیکچر ساتھ ساتھ ایڈٹ ہو کے نیٹ پہ جاتے رہتے ہیں. تو alhuda.pk.com، farhadhashim.com پر آپ یہ لیکچر سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں ہم نے اعمال کی قبولیت کی بنیادوں پر جو بات کی تو اس میں پہلی بنیاد تھی ایمان. ایمان کے بغیر کسی کا بھی عمل قبول نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ اللہ کے لیے کام ہی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ سے جزا کیوں پائے؟ دیکھیے نا، آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اسی سے تنخواہ لیتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ کام آپ کسی کے لیے کریں، ویجز آپ کی کہیں اور سے آئیں. تو بالکل اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اور دوسری شرط اس کے ساتھ اخلاص کی ہے، اللہ کے لیے نہیں کام کیا بندوں کے لیے، تو پھر اللہ سے جزا کس چیز کے لینے آ رہے ہیں؟ لاجیکل بات ہے نا. جو آپ کو ہائر کرے گا، جس کا آپ کام کریں گے، جس کی آپ خدمت کریں گے، جس کے پسند کے مطابق کریں گے، وہی آپ کو اس کا صلہ اور بدلہ دے گا. کیونکہ بہت سے لوگ لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں، کیوں وہ فلاں اور فلاں جو ہے وہ کیوں نہیں جنت میں جائے گا، ان کے عمل نیک جو ہے یا ان کے بڑے بڑے کارنامے تو ہم مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. ہے ٹھیک ہے، زیادہ ہے، کم ہے، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت سی چیزیں بہت بڑی نظر بھی آتی ہیں، لیکن ان کی کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں اور اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کی سیدھی سیدھی بات یہ کہ جزا اللہ کے پاس نہیں ہے. انہوں نے جس مقصد سے کام کیا، جس نیت سے کیا، جس کے لیے کیا، جس پر ایمان لا کے کیا، وہ اپنی جزا ان کو بتایا جائے گا وہاں سے جا کے لو. اور وہاں تو اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا. اس دن تو ماں باپ بھی کام نہیں آ سکیں گے، بہن بھائی بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے پاس ایمان ہوگا، جس کا ایمان نہیں اس کے لیے شفاعت بھی نہیں. اچھا آپ کہیں گے وہ کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ وہ پروفٹ کو مانتے ہی نہیں تھے، پروفٹ ان کے لیے کیوں شفاعت کرے؟ تو ایمان شرط ہے. جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا ایمان ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا انشاءاللہ. دوسری شرط اخلاص کی ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو، پیور ہو عمل، پیور، اونلی فار دا سیک آف اللہ. اگر اٹ از فار دا سیک آف پیپل تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جاؤ لوگوں سے جزا لے لو. میرے لیے نہیں کیا تھا، ان کے لیے کیا. یہ مکس اپ قسم کا کام ہے. تو اللہ کو مکس چیزیں بھی نہیں چاہیے، خالص چاہیے، بالکل خالص، 100% خالص. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اگر آپ کو ایک طرف خالص چیز مل رہی ہے اور ایک طرف نہ خالص، تو کون سی لیں گے آپ؟ خالص لیں گے نا. اگر آپ کو کہیں بس 1% ملاوٹ ہے یہ لے لیں، یہ 100% ہے، یہ 1% ملاوٹ ہے، آپ کہیں کہ مہنگی لے لیں گے، خالص لیں گے، صاف لیں گے، ملاوٹ نہیں چاہیے. تو دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. تیسری شرط اتباع. اتباع کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. کام کی شیپ، فارم، ڈھانچہ ویسا ہو جیسے آپ نے کیا. مثلا نماز جیسے آپ نے پڑھی، ایمان جیسے آپ لائے، جیسے صحابہ کرام لائے، کیونکہ وہ آپ کی پیروی کر رہے تھے تو ہم اسی لائن پر ہیں. اور اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے جو عبادات کے کام ہیں
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی طریقہ بھی اپنے نہیں ایجاد کرنا اللہ کے لیے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز ہے احسان. احسان کا مطلب ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ کے کر رہے ہو، کوالٹی والا کام. اور اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں سمجھ آ رہی، یعنی کہ یہ فیلنگ نہیں آتی، تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سوچئے جس کو یہ یقین آ جائے، اس وقت آپ دیکھیے اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے اس وقت بیٹھنے، سننے، سوچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت بڑی مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. ایک بہت چھوٹے درجے پر اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے. جب آپ کو پتا ہو ٹیچر دیکھ رہا ہے تو آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ کرتے تھے اگر آج کل آپ اسٹوڈنٹ نہیں، کیسے کرتے تھے؟ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھتے تھے. اسی لیے جو طالب علم اگلی کرسیوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ بہت الرٹ ہوتے ہیں، اور جو بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں. تو اگر بندوں کی نگاہیں ہمیں اتنا چونکا دیتی ہیں اور ہم ڈھیلے ہو کے بیٹھنے کی وجہ سے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ ہائے وہ دیکھو دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے. اسی طرح جن لوگوں کا ہمیں تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا ہے جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ بال تو نہیں ننگا ہو رہا، اس کو بھی پیچھے کر لیں، وہ کیا کہیں گے. بندوں کا ڈر. تو پھر کام میں کوالٹی نہیں آتی نا، پھر حجاب بھی کوالٹی کا نہیں ہوتا، پھر گفتگو بھی، پھر کوئی بھی چیز کوالٹی کی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جس کو کرنے والا مضبوط اور مکمل کرے، خوبصورتی سے کرے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن طریقے سے کرے، خوبصورتی سے کرے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز قبول ہو تو کیسے پڑھے؟ سنوار کے پڑھے، خشوع و خضوع سے پڑھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو پسند آئے تو عربی کیسے پڑھے؟ تجوید سیکھیں گے نا، پھر قرآن ٹھیک کرائیں گے نا. پھر آج کل تو اتنی سہولت ہو گئی الحمدللہ کہ اگر آپ کو کوئی اپنے محلے میں مسجد میں ادھر ادھر کو ٹیچر نہیں ملتا، یا ملتے ہیں تو بہت مہنگے ملتے ہیں، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی بھی اچھی قرآت، مثلاً alhuda.com کے اوپر قاری حذیفی کا ہم نے اس طرح ڈالا ہوا کہ ایک ایک آیت ان کے پیچھے پڑھیں اور پھر اس کو دہرائیں. یا بنت الہدا کے اسی طرح آڈیو ہیں، اس میں ایک آیت سنیں پھر اس کے پیچھے دہرائیں، پھر سنیں پھر دہرائیں. اگر آپ ایک سال بغیر ناغے کے روز کرتے رہیں تو یقینی طور پہ سال کے بعد آپ کو امپروو ہو جائے گا کافی حد تک. اور اگر جب تک زندگی عہد کر لیں تو چھوٹی موٹی غلطیاں رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس شوق کو کہ جس سے آپ نے محنت کی اس کو قبول کر لیں کہ میرا یہ بندہ ایفرٹ لگا رہا تھا، یہ غافلوں میں سے نہیں تھا. لیکن شرط یہ ہے کہ قدم بڑھائیں. تو مثلاً اگر آج آپ یہاں سے یہی نیت لے کر اٹھیں کہ بھئی میں نے تو اب اس کے بعد اتنی خوبصورت قرات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، بس یہ نیت ہو، یہ نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں کیا خوبصورت قاریہ ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 2 منٹ یا 1 سیکنڈ میں واہ کر کے وہ گھر چلے جائیں گے اور بھول جائیں گے، اور ہمارا سارا کیا کر رہا ہے وہ بات کیا فائدہ، کچھ حاصل نہیں. پھر اسی طرح باقی بھی جو کام کریں، کسی کے ساتھ معاملہ کریں، کسی کے ساتھ مل رہے ہیں آپ بہت محبت سے مل رہے ہیں، ایک یہ کہ وہ میری تعریف کرے کہ واہ بھائی کیا زبردست ملاقات کرتے، کیا خوبصورت اسمائل ہے، کیا لونگ انداز ہے. نہیں، اس وقت فوراً سوچ لیں اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا پسند آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ بندہ مجھے تکلیف بھی دیتا ہے پھر بھی میں اسے کتنی اچھی طرح بات کرتی ہوں نا، آپ کے لیے کرتی ہوں. دل میں اللہ سے باتیں کیا کریں تو آپ کا معاملہ اور رویہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں کہ دل مان ہی نہیں رہا، بس لوگوں کا ہی دکھاوا دل میں بار بار آ رہا ہے، تو تھوڑی دیر پہ چپ کر جائے، پھر اسٹاپ کر لیا کرے، پھر اپنے آپ کو سزا دیا کرے ادھر ہی رک جاؤ. تو بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام ہم کریں وہ سب سے اچھا کریں. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں اعلیٰ درجے کی، جب ہم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے خریدتے ہیں وہ گھٹیا ترین درجے. اپنی ذات کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، دین کے لیے کچھ کرنا تو سوچنے پڑ جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سب میں سے اللہ تعالیٰ سب دینے والوں میں سے سب سے بڑا ہے، سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا. جو میں اس کے لیے کروں گی وہ تو سب سے اچھا بدلہ مجھے دے گا، پھر میں اس کے لیے کیوں نہ کروں، بندوں کے لیے کیوں کروں کہ جو بعض اوقات دیکھتے بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا. ساری فرسٹریشن کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے تو شروع ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ بندوں نے دیکھ لیا اور سن لیا اور تعریف کر دی اور کیا فائدہ. اور اگر ہمیں یہ یقین آ جائے کہ اللہ کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی اور اس وقت جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ اللہ کی نگاہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارا اٹھنا چلنا پھرنا اور سجدے میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، ان سارے مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین دہانی کرائی، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، فکر ہی نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جس شخص کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا اور یقین ہو جاتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ اللہ ہے، جیسے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا تھا؟
حضرت ابو بکر کو کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم حق پہ ہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم تو تھا، پریشانی بھی تھی، اور حضرت ابو بکر کو اپنی ذات سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی، لیکن انہوں نے کتنے پیار سے تسلی دی، لا تحزن، غم کی ضرورت نہیں، فکر کی ضرورت نہیں، اللہ ساتھ ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور مدد کرے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اللہ تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اللہ رسوا نہیں کرے گا، بس کمی ہمارے اندر ہے۔ تو احسان کی کوالٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اللہ کو پسند آ جائیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے احتساب، رائٹ، ایمان، دوسری اخلاص، تیسری اتباع، چوتھی احسان، پانچویں احتساب۔ گڈ، میں نے ان لفظوں کو اس لیے الف کے ساتھ کیا ہے، ایمان، اخلاص، اتباع، احسان، احتساب، تاکہ وہ لفظ یاد رہے، رائم ورڈز بنا دیے، ورنہ اگر میں سینٹینس بناتی تو پھر آپ کو یاد کرنا اور مشکل ہوتا، ایکسٹرا ورڈز، رائٹ۔ اب ہے احتساب۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے اجر کی نیت سے کام کرنا، اس پر اللہ مجھے اجر دے گا، اس سے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کب تک صبر کریں، جواب کیا ہے، جب تک اجر چاہیے، جب تک کریں گے تب تک اجر ملے گا، اجر نہیں چاہیے تو صبر چھوڑ کے بے صبری کریں، بے صبری کریں پھر کیا ملے گا، کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اکثر کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا بہت ہو چکی اب نہیں صبر ہوتا، اچھا بھی تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ کریں، کچھ اور کریں، بے صبری کریں، ٹھیک ہے، چلائیں، سر پاڑے دیوار کے ساتھ جا کے مارے، اپنے آپ کو مار ڈالے، کیا ہوگا، کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں، شیطان خوش ہوگا، رحمان کی ناراضگی ہوگی، کیا ملے گا۔ بے صبری آسان ہے، بتائیے بے صبری آسان ہے، بے صبری فائدہ مند ہے، نہیں، کیونکہ اگر آپ سے صبر نہیں ہوتا تو لازماً آپ بے صبری کریں، جب بے صبری کریں تو پھر فائدے نہیں ہے، نقصان ہے، اور وہ بھی آسان نہیں ہے، بے صبری بھی بڑی مشکل ہے۔ بے صبری میں لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، بال کھینچتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، بھئی بال کتنی دیر رکتے ہیں، کپڑے کتنی مشکل سے سلتے ہیں، چوٹ لگ رہی ہے کتنی دیر سے درد کو آرام آتا ہے، یہ سب کرنے کا کیا فائدہ، کیا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہیں، صرف شیطان کا بہکاوا ہے، پیغام بلانے کے لیے صبر نہیں بے صبری کرو، نہیں، صبر کریں گے تو کیا ملے گا، وقتی طور پہ ضرور تکلیف ہوگی، لیکن وہ تو بے صبری میں بھی ہے نا، تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک ایک لمحے پر اجر، کتنا اجر گن بھی نہیں سکتے آپ، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب، انلمیٹڈ۔ نماز پر بے حساب اجر کی اس طرح بات نہیں کی گئی جس طرح صبر پر، تو جو لوگ اللہ کی خاطر صبر کریں، بیماری پہ، تکلیف پہ، کسی وفات پہ، کسی کی بے رخی پہ، کسی کی زیادتی پہ، کسی کی بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ، ان کا اجر اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے۔ تو جب انسان اجر کی توقع رکھتا ہے تو پہاڑ چڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا وہ ٹاپ پہ کوئی چیز ملے گی جا کے تو مارے بندے سانس ہاں پہ اوپر چڑھ ہی جاتے ہیں۔ مثلا ایک عورت کے بچے نہیں ہوتے اور اس کو پتا ہے کہ بچہ کا حمل سے لے کر پیدائش بڑی مشکل کام ہے، پریگنینسی بھی وہن علاوہ ہے، پھر ڈلیوری، آپ کو پتا ہے ایک ڈلیوری میں کتنی پین ہوتی ہے، جیسے 20 ہڈیاں ایک وقت میں ٹوٹے، اس کو میجر کیا گیا ہے، it's equal to 20 bones that fractured at the same time۔ کیا حال ہوگا بندے کا، لیکن ماں کیوں اتنی پین اٹھاتی ہے، why؟ اپنے ایک دفعہ نہیں، پھر پہلے کہتے ہیں بیٹی ہے تو کہتے ہیں بیٹا ہو جائے، پھر بیٹا ہو جائے تو کہتے ہیں 2 بھائی ہو جائیں، بیچارے کا اکیلا کیسے رہے گا، پھر وہ بہن ہے تو وہ اس کا کیا ہوگا، پھر یہ ہو جائے تو پھر وہ ہو جائے، اچھا وہ بہن کا بچہ نہیں، چلو ایک اس کو پیدا کر کے دے دے، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتی ہیں خواتین، کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو ملنے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے، وہ ساری درد بلا دیتی۔ تو اللہ کے پاس جو اجر ہے کسی بھی تکلیف کو برداشت کرنے کا، تو اس سے کہیں زیادہ ہے، ان کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، انہیں تو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، دنیا کی ہر نعمت، ایون وہ چیز جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی مل جائے تو حقیر ہے، چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضامندی ملے گی، ورضوان اللہ اکبر۔ کوئی بھی کام کرنے کو جو دل نہیں چاہتا نا، مثلا دین کا، مثلا آپ کو ابھی تک نماز کی عادت نہیں پڑی کہ بر وقت پڑھے، کیا ہے وہ سستی، اٹھے کیسے صبح، بہت مشکل لگ رہا ہے، تہجد بہت مشکل، قرآن کی چند صورتوں کا یاد کرنا زبانی بڑا مشکل ہے، یہ بھی مشکل، وہ ہر دین کا کام مشکل، کیونکہ ہوتا نہیں ہے مشکل، ہم دنیا کے اس سے زیادہ مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کا ہے کہ شیطان اس کو مشکل بناتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس مشکل کے بعد کیا ہے، کیا چیز آپ کو اس مشکل پہ جم جانے کی قوت دے گی کہ اس پر اجر ہے اور مجھے اجر چاہیے۔ کئی لوگ کہتے نہیں یار ہم کو جنت کی پرواہ نہیں، بالکل جھوٹ کہتے ہیں،
دنیا میں تو ایک گھر مل جائے اس کے بعد ایک اور کی تلاش ہوتی ہے، تو جنت کی کیسے ضرورت نہیں ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے، اور جنت الفردوس چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم جنت الفردوس مانگیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر یہ شوق ہو، اور ہم بڑے پائس بنتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی شوق نہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار اب تیرے دیدار کا شوق تیری جنت سے بھی زیادہ، تیرے انعام سے زیادہ ہے کہ تیری ملاقات کا شوق، کہ ایک دفعہ تو مل جائے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہم بندوں کی توجہ، کسی کو بچوں سے شکایت ہے، کسی کو ماں باپ سے. کئی بچے بڑے ناراض رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کیئرنگ نہیں، ان کو ہماری پرواہ نہیں. کئی ماں باپ روتے رہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں نہیں دیکھتے، دور چلے گئے، گھر چھوڑ گئے. کسی شوہر کو شکایت ہوتی ہے بیوی نہیں کیئر کرتی، کسی بیوی کو ہوتی ہے ہسبینڈ نہیں کیئر کرتا، کسی کو فکر ہوتی ہے میری شادی فلاں جگہ نہیں ہو رہی، کسی کو یہ مصیبت پڑی ہوئی کہ جہاں ہوئی وہاں سے جان کیسے چھوٹے. ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پریشان ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جو آپ چاہتے ہیں نا وہ مل بھی جائے اس کو ایک طرف رکھ دے اور دوسری طرف اللہ کا دیدار رکھ دے. کیا چاہیے پھر؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی دے، لیکن فار سم ریزن اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتا ہے، یہ والی نہیں کر رہا. ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی ایک دعا ایسی پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا جاتا ہے، لیکن کوئی چیز ہوتی ہے وہ ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، نہیں ملتی. یہ بہت دیر سے ملتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بالکل بڑھاپے میں جا کے ملے تھے، مل گئے تھے، دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن بڑی دیر سے ہوئی تھی. تو پھر صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن صبر نہیں ہوتا مگر اجر کی توقع سے. تو اجر کی امید اللہ سے رکھ کے کرتے جائیں کہ ایک دن ہو جائے گی، اور نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی حکمت ہے، اللہ کو پتا ہے. ٹھیک. تو احتساب کا مطلب ہوتا ہے نماز ہو، قیام ہو، قرات ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، بھوکے کو، کوئی یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہو، کسی کی کیئر، کچھ سب اپنے رب سے اجر کی توقع کے ساتھ. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ تو تھا پچھلی باتوں کا خلاصہ. آج ہم قبولیت کی چھٹی شرط پڑھیں گے اور وہ ہے صدق فی العمل، عمل میں سچائی. صدق فی العمل. صدق صادق نہیں ہوتا، صادق صدق، صادقین صادقات، سچا ہونا، سچے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آپ دیکھیے، آپ میں سے کو بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے اب تک بہت سارے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے بغیر اس شرط کو جانے، لیکن عمل میں سچائی کیا ہوتا ہے؟ صدق، سچائی. چلیے عمل میں سچائی کا کیا مطلب ہے؟ عمل میں سچائی ٹھیک ہے، اوکے. صدق فی العمل، نیک اعمال میں ایک بڑی ہی اہم شرط یا اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں سچا ہو، آنےسٹ، کھرا ہو. مطلب اس کا کیا ہے؟ ایک ہی ارادہ ہو اس کام کے کرنے کا، واحد ارادہ، ون سنگل ریزن. کسی بھی عبادت کی ون سنگل ریزن، اور وہ کیا؟ اللہ کی خاطر. یہ ہے سچائی. اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے مراد ایک ہونا. صدق کا مطلب ہے ارادہ ایک ہونا، اخلاص ہے مراد ایک ہونا. اور کہیں گے تو بڑے ہائی لیول کی باتیں ہیں، لیکن جو کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہائی کو ذرا سا سمپل کر کے آپ کو سمجھاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. صدق کا معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف وہی عمل مقصود ہو، مطلوب ہو، اس کا ارادہ ہو، اور اس کے ساتھ کوئی دنیا کی لالچ، کوئی نفس کی خواہش شامل نہ ہو. مثلا دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ تو زبردست ایکسرسائز ہے، چلو جم جانے سے بہتر ہے 5 نمازیں شروع کر دیتی ہوں. تو اس میں نماز پڑھنے کے پیچھے آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اسمارٹ ہونا. اچھا بھائی، جسم بڑھتا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی روزے رکھ لیتے ہیں. لوگوں کو آپ بتائیں جی میں تو نفلی روزوں کی بڑی عادی، نفلی روزے رکھتی ہوں. وہ کہیں گے واہ کیا عابدات، طائبات میں سے ہے یہ خاتون جو نفلی روزے رکھتی ہے. اندر ارادہ کیا ہے؟ پتلا ہونا، اسمارٹ ہونا. اگین عورتوں کا بڑا مسئلہ. کسی شخص سے کوئی کام ہے اور ویسے وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا، تو آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دیں تاکہ وہ آپ کا غلام رہے. اب اس میں آپ کا ارادہ کیا تھا؟ اس کو غلام بنانا، اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا. اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جو آپ کو دینی تھی، وہ دینی چاہیے. قرضہ تو دیں گے آپ. تو ون سنگل ریزن، وہ کیا؟ نماز. ون سنگل ریزن کون سی سے پڑھیں گے؟ اللہ کی عبادت. روزہ نفلی ہو یا فرضی، ون سنگل ریزن اللہ کی عبادت. زکوٰۃ ون سنگل ریزن اللہ کی عبادت. اللہ اکبر. بس. اور یہ جو اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں. مثلا آج اگر آپ یہاں آئے ہیں، ون سنگل ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے. اللہ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. چلو اگر اللہ کے لیے ملاقات ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب
اگر آپ صرف اس لیے کہ اچھا لگتا تو میں گھر ہی سن لیتی، چلو مل ہی آتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر ملاقات بھی ایک نیک کاموں میں سے ہے، لیکن ایک دفعہ ملاقات ہوگی بس کافی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو ملاقات کے لیے نہیں آئے، کس کے لیے آئے؟ اچھا چلیے، اللہ کی خاطر جو ملاقات ہوتی ہے اس کا بھی ایک اجر و ثواب ہے. کیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ عرش کے سائے تلے ہوں گے. چلیے، وہ اگر آپ نے رکھا ہوا کہ اس ملاقات کا صلہ عرش کا سایہ چاہیے پھر ٹھیک ہے. پھر اگر آپ اسے ہاتھ نہ بھی بنا سکتے تو بھی ناراض ہو کر نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے آیا تھا، بس ٹھیک ہے، ہوگی بات. اچھا، لیکن اگر کوئی شخص مثلاً کہے کہ فلاں شخص بڑا مزے کا کھانا بناتا ہے، چلو کھانا کھانے چلتے ہیں، اور اللہ کے لیے ملاقات بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ مکس اپ کر دیا نا اس نے. ایک شخص جا رہا تھا نا، ایک بستی سے نکل کے دوسری میں جا رہا تھا اپنے ایک دینی بھائی سے ملنے کے لیے، اور وہاں نہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ اس نے کوئی شاپنگ کرنی تھی، نہ کوئی اور، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی غرض ہی نہیں تھی، صرف اور صرف ایک غرض تھی کہ میں اس کے پاس جا کے بیٹھوں، میرا ایمان بڑھے. کیونکہ اللہ کی خاطر جو ملاقات ہوتی ہے یا اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ اللہ کے قریب کرتی ہے. بندوں کے قریب نہیں ہونا، اللہ کے قریب ہونا ہے، رائٹ. اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے فرشتہ بھیجا. میں نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کوئی تمہارے رشتے دار ہے، کوئی کام کاروبار؟ کچھ نہیں، بس صرف اللہ کی خاطر اپنے ایک مومن بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے. تو فرشتے نے اس کو کیا خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، جس کے نام پر تم اس سے محبت کرتے ہو. لیکن اگر ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے، مقصود شاپنگ کرنا، اور اتنے میں ہمیں خیال آ جاتا ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے تو چلو اس کو ملتے جائیں اور تھوڑا وہاں ریلیکس کر لیں گے یا کچھ، اور جا کے جو دنیا کی باتیں کر کے غیبتیں شیفتیں کر کے واپس آ گئے، کیا یہ اللہ کی خاطر ملاقات ہوگی؟ کوئی اس میں سے نتیجہ نہیں نکلنے والا. علم کی مجلس کے لیے بلایا جائے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج میں ایسے علم میں اضافہ کر کے آؤں جس سے میرا عمل اور اچھا ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بابرکت کر دے گا. اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص مال کا حریص ہو، مال کی لالچ رکھتا ہو، اور وہ کہے کہ چلو میں ایک مدرسہ بنا لیتا ہوں، تو چندے اکٹھے کروں گا، میں بھی مالدار ہو جاؤں گا اور لوگوں کو بھی تھوڑا بہت اس کو خرچ کر کے پڑھا کے تو بس وہی ٹھیک ہے، کام چلے گا. کیا خیال ہے ایسا مدرسہ بنانا جس میں نیت یہ ہو کہ مجھے مال مل جائے، مجھے کچھ حاصل ہو جائے، تو صدق تو نہ ہو. اسی لیے تو پھر ان مدرسوں سے خیر کو نہیں نکلتی. بڑی سے بڑی مسجد آپ بنا لیں، اگر اللہ کے لیے نہیں بنی تو اس سے پھر کیا نکلتا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ بعض اوقات صرف لڑائی، دنگا فساد، جھگڑے جھگڑال، روحانیت ختم، ایمان میں اضافے کی بجائے لوگ ایمان خراب کر کے آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے لڑکے وہاں سے. کیونکہ اس مسجد کی بنیاد کس پر نہیں تھی؟ تقوی پر نہیں تھی، اللہ سے ڈر پہ نہیں تھی. مثلاً آپ کو بہت اچھی قرات آ گئی اور آپ اور بھی سیکھے چلے جا رہے ہیں تاکہ میں اچھی قاریہ بن جاؤں تو میرا جو پڑھانے کا ریٹ ہے وہ ذرا زیادہ ہو جائے. ابھی تو یہ اجازت ہے، اگر یہ 7 قرات ہے اب 10 ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہائر لیول کی قاریہ ہے، اور پھر وہ مجھے 10 پاؤنڈ کی بجائے 20 پاؤنڈ گھنٹے کے دیں گے یا 30 دیں گے. مقصد کیا تھا؟ قرآن پڑھانا یا 30 پاؤنڈ کرنا؟ تو یہ اللہ کے لیے کام ہوگا؟ نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوگا. ون سنگل ریزن قرآن اچھا کرنے کی کیا ہونی چاہیے کہ میں ایسی قرات کروں کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور میں اس کی کتاب کو لوگوں کو پڑھا دوں تاکہ جب وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ مجھ پہ پیار آئے کہ میرے اس بندے نے ان کو بھی سکھا دیا تھا. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کی یہ سوچ بدل جائے نا، آپ کے اندر خوشیوں کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے، کیونکہ آپ کا مقصد بہت بلند ہو گیا اور آپ کو لوگوں سے مقابلہ کرنے کی اور لوگوں کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ آپ کو ہر وہ شخص اچھا لگنے لگتا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں شکر ہے، کیونکہ مقصد کیا؟ دین. دیکھیں نا، اگر مقصد دین ہے اور آپ دیکھتے ہیں اے بی سی اور ڈی جو ہے یہ سب دین کا کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے اے سے بھی اللہ کے لیے محبت ہے، بی سے بھی، سی سے بھی، ڈی سے بھی، کیونکہ یہ سارے دین کو پروموٹ کر رہے ہیں، دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ مجھے دین سے محبت ہے اور یہ میرے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے مجھے اسے محبت ہے. تو دل میں نہ کوئی نفرت، نہ کوئی غم، نہ کوئی حسد، نہ کوئی فکر، نہ کوئی فاقہ، نہ جلن، نہ کڑن. کوئی ترقی کرے، کوئی آگے بڑھے، آپ کے شکر ہے وہ آگے بڑھے تاکہ دین پھیلا. اور اگر یہ نیت نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہو، میری پروجیکشن ہو جائے، میرا نام سب سے اوپر آ جائے، تو پھر کیا پریشانی، مصیبت، بلا آئے گی کہ اگر کوئی شخص آگے جانے لگے گا تو مجھے مصیبت پڑ جائے گی. ہائے وہ مجھ سے آگے نکل گیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ بھائی کیا کر رہا ہے وہ آگے جا کے؟ دین پروموٹ کر رہا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں ناراضگی کس بات کی؟ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً آپ سے اچھی نماز پڑھتا ہے، وہ آپ بھی اچھی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ سے بھی زیادہ اچھی نماز پڑھتا ہے تو آپ کو اس پہ رشک آئے گا نا، نہ کہ حسد. آپ کو رشک کیا آئے گا؟ اللہ کتنی اچھی نماز، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے پڑھنے کی توفیق دے. تو یہ چیز پسندیدہ ہے.
لیکن اگر آپ کو یہ ہوگا کہ اچھا یہ تو پھر مشہور ہو جائے گی کہ یہ تو پھر مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تک یہ بات رہی سب کیا دھا برباد، کچھ ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ نیت خراب ہے، ارادہ کچھ اور ہے. ارادہ کا مطلب ہوتا ہے کیا چاہتے ہیں، وٹ ڈو یو وانٹ، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، وٹ ڈو یو وانٹ. تو جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگے تو ضرور سوچیں. مثلا آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے. تو آپ بہت اچھا سا کھانا پکا کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ چلے لوگ کھانا کھائیں تاکہ مجھے اللہ کی محبت ملے. لوگ آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، شکریہ بھی نہیں کہتے، تعریف بھی نہیں کرتے. اب اپنے دل کو ٹٹولے، کیا فائدہ ہوا؟ نہ کسی نے تھینک یو بولا، نہ کسی نے تعریف کی، کیا فائدہ ہوا کھانا پکانے؟ ایسے ہی میں صبح سے کھڑی تھی، نیکسٹ ٹائم کوئی غلطی کرنی، نیکسٹ ٹائم نہیں میں نے بلانا کسی کو، کیونکہ میں نے کیوں بلایا تھا کہ میری تعریف ہو. بھائی ابھی تو میں کہہ رہی تھی کہ میں جنت چاہتی ہوں، تو ابھی کہہ رہی ہوں میری تعریف کیوں نہیں ہوئی؟ تو ارادہ ایک نہیں تھا، ارادہ وہ بھی کچھ تھا پہلے، لیکن زیادہ یہ تھا. تو اس لیے مشکل ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ارادے کو سچا رکھنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولا تھا نا. صدق کا مطلب ہے نا سچ بولنا، ارادے میں سچا ہونا. تو اگر ہم کچھ سے کچھ اور چاہنے لگے اس کا مطلب ہم جو کہہ رہے تھے نا وہ جھوٹے تھے. اگر ہم سچے تھے تو پھر ادھر ہی رہتے، پھر مائنڈ ہی نہیں کرنا تھا ہم نے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم عام طور پر دیندار طبقہ بھی نہیں سوچتا. ہم سب یہ کہتے تھے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن مقاصد اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہوتی. اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کر کے ہمارے نفس کو لذت ملتی. وی انجوائے گوئنگ ٹو کلاسز، وی انجوائے گوئنگ ٹو لیکچرز، اینڈ وی گو جسٹ فار انجوائمنٹ، نتھنگ ایلس. اور ہم کہیں زبان سے وہ ذرا اللہ کی خاطر ہم کوئی علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد علم حاصل کرنا نہیں. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں واہ آج کیا مزہ آ گیا لیکچر سے. پھر مزے کے لیے نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل خوش ہو گیا، لیکن وی ور ناٹ دیئر ٹو انجوائے، وی ور دیئر ٹو لرن سم تھنگ سو وی کین پریکٹس ان لائف. اچھا ہوتا پھر پتہ کیا ہے، بعض اوقات بڑے سے بڑا کوئی اسکالر ہوتا ہے لیکن اس کا بولنے کا انداز بہت اٹریکٹیو نہیں ہوتا، مگر اس کے پاس ہیرے موتی جواہرات علم کے ہوتے ہیں، مگر ہم نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ مزہ نہیں آتا. پھر مزے کے لیے نہیں جا رہے، کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. اگر سیکھنے جا رہے ہیں تو نہ بھی مزہ آئے، سیکھ تو رہے نا، کچھ مل تو رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر کسی کی سمجھ نہ آئے وہ پھر آپ کہہ سکتے کہ میں گئی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہا، تو فائدہ کوئی نہیں، پھر کہیں اور جائیں جہاں سمجھ آئے. لیکن اگر آپ کہیں گئے ہیں سمجھ آئے مگر مزہ نہیں آیا تو دوبارہ بھی جائیں. کیوں؟ کیونکہ سیکھ سکتے ہیں آپ وہاں سے اور صحیح بات سیکھ سکتے. بس یہ کہ پڑھانے والے جو ہے قرآن و سنت کے مطابق بات کریں، ادھر ادھر کی نہ کریں. پھر اسی طرح بعض اوقات دو کام ہوتے ہیں نا، ایک کام ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دین کا ہوتا ہے، اور ایک اور کام مشکل ہوتا ہے وہ بھی دین کا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ مشکل والا نہیں لیتے، ہم صرف انجوائمنٹ والا لیتے ہیں. مثلا کرسی پہ بیٹھنا ایک انجوائمنٹ ہو سکتی ہے، کرسیاں لگانا مشکل کام ہے. اکثر لوگ کرسی پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کرسی لگانا پسند نہیں کرتے. کیا سوچ کے؟ وہ کہتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے ہم اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، مجھے بیٹھنا ہے یہاں. پھر اس پہ لڑائی ہونے لگتی کون بیٹھے گا کرسی پہ. اور کرسیاں لگانا ہم تو کبھی کام نہیں کیا زندگی میں، یہ تو کوئی اور ہی کرے گا. حالانکہ ایک ایک کرسی لگانا، اس وقت جتنی کرسیاں جس نے لگائیں اللہ انہیں جزائے خیر دے، کیونکہ جتنے لوگ آرام سے بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں سب کا ثواب ان کو جا رہا ہے. اب اس کرسی پہ بیٹھنے والی تو سب کو نظر آ رہی ہے، یہ کرسیاں لگانے والا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، ان کا اجر تو اللہ کے پاس ہے. اس کو تو دکھاوے کا موقع مل رہا ہے، ان کو تو دکھاوے کا کوئی موقع نہیں ملا. تو عموماً لوگ